بسم اللہ جی آئے ہوں ایک بار پھر سے اجمل جامی آپ سے مخاطب. کپتان عالی مقام جناب عمران خان صاحب کا بیان زیر بحث ہے. کل سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ انٹرویو میں جو انہوں نے گفتگو کی اور آج شانگلہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اسی بیان کی کنٹینیوٹی میں جنہوں نے گفتگو کی وہ زیر بحث ہے. عمران خان صاحب نے یہ بیان کیوں دیا, کس کے لیے دیا اور پیغام کس کے لیے تھا, اور کیا جذبات میں آ کے بیان دیا, اور سپریم کورٹ سے جو درخواست ڈالی ہے تحریک انصاف نے جلسے کے لیے پرم اجتماع اور پرم جلسہ عام کے لیے, وہ چونکہ کل اعتراض لگا تھا, آج وہ درخواست واپس کر دی گئی ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے پرسوں دیر میں مخاطب ہونے عوام الناس سے اور اعلان کیا کہ وہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. تو اب جبکہ سپریم کورٹ تو وہ پیش کی ضمانت یا پیش کی انتظام نہیں کر رہی جو خان صاحب چاہ رہے تھے, تو اس صورت میں دیر میں خان صاحب اب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں, کیا کریں گے وہ, جبکہ سپریم کورٹ نے ہیلپ آؤٹ اس طرح سے نہیں کیا جو ان کی توقع تھی. تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کا بیان کل جو انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب سے گفتگو کی, ان سے پرٹیننٹلی پوچھا گیا کہ اگر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دیتی تو ان کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. میرا کام اور کسی بھی ایک صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے کر غور و فکر کے بعد بڑا انبائس طریقے سے ٹیکنیکل اسپیکٹ جو سامنے آتے ہیں, ریزننگ جو سامنے آتی ہے, جو کاؤنٹر نیریٹو سامنے آتا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھے, بجائے اس کے کہ جذبات میں کھو کر بس اندھی نفرت یا اندھی تقلید مقصود نہیں ہے میری آپ سے اس مکالمے میں. سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا, جذبات میں آ کے دیا, یہ نہیں دیا. تو یہ ایک سوال بذات خود ویل پلیس سوال ہے, ویل کیلکولیٹڈ سوال ہے. نوئنگ خان صاحب ایک عرصے سے دھیمی آنچ پر بھی کبھی تیز آنچ پر بھی انہی موضوعات پہ اظہار خیال کرتے آ رہے تھے. تو جب یہ ویل پلیس سوال ان سے پوچھا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی یہ بھی تباہ ہوں گے, فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی, اور اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں تو سب سے بڑا ادارہ کون سا جو متاثر ہوگا وہ پاکستانی فوج ہوگی. اور پھر آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اس کی تفصیلات بتائیں, سوویت یونین کے ساتھ کیا ہوا, یوکرین کے ساتھ کیا ہوا, سری لنکا کے ساتھ کیا ہوا. بات یہ ہے کہ میری دانش میں خان صاحب نے یہ بڑا کیلکولیٹڈ بیان دیا ہے, کیونکہ اگر آپ ایک کتاب ریسنٹلی میں نظر سے گزری جو 2021 میں لکھی گئی, میڈیا مینجمنٹ, یہ گریگ اسٹینبرگ کی کتاب ہے جو کہ کانکورڈیا یونیورسٹی کینیڈا میں فلم کے اور ٹی وی کے استاد ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مقبول لیڈرشپس جو ہوتی ہیں وہ کون سا بیانیہ کب اختیار کرتی ہیں, اس کے کیا آپٹکس ہوتے ہیں, کون سے لینزز ہوتے ہیں جن کو یوز کر کے وہ بیانیہ تشکیل دیتے ہیں. میڈیا مینجمنٹ میں جو پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کی 2 سے 3 صفات ہوتی ہیں بنیادی. ایک تو وہ عوام الناس کو, اپنے فالوور کو اویئر کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں اور انہیں ٹارگٹ دیتے ہیں تھرو دیئر کمیونیکیشن, تھرو دیئر کرزما, جو کہ خان صاحب میں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بیان جذباتی انداز میں دیا وہ غلط فہمی کا شکار ہے. خان صاحب لینس, جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں, یہ کیمرہ, خان صاحب اس لینس کو لیٹ 70s سے جانتے ہیں. بین 50, 53, 55 ایئرز, 50-55 سال کم از کم ہو چکے جب سے وہ اس لینز میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا انہوں نے شروع کی, اور شروع سے ہی کرزمے کو انہوں نے انجوائے کیا, شہرت کو انجوائے کیا, مقبولیت کو انجوائے کیا. ہی نوز کہ جب وہ کیمرے کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا بات کرنی ہے, کب بات کرنی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, چاہے آپ کو ان کا بیان پسند ہے یا نہیں. میں حقائق کی بات کر رہا ہوں کہ ہو ہی از اینڈ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیوں کہنا چاہ رہے تھے, اب ہی کیوں کہنا چاہ رہے تھے. تو یہ بات تو طے ہوگی کہ 77 سے جو بندہ لینس دیکھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ لینس کو جب دیکھنا ہے تو کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور کس کے لیے کرنی ہے. دوسری بات, یہ بیان درست ہے یا نہیں, اس کی وضاحت آ رہی ہے یا نہیں. الطاف حسین صاحب نے کیا کہا تھا, بلاول نے سندھو دیش اور سرائکی دیش کی بات کی تھی, مریم کی تقاریر بھی ہیں, نواز شریف صاحب کی تقاریر بھی ہیں. آج مریم خود بھی کہہ رہی تھیں کہ ہم نے بھی فوج پر تنقید کی تھی لیکن ہم نے مثبت تنقید کی تھی. ہر دور میں ہر مقبول سیاسی رہنما نے اس حساس موضوع پر اظہار خیال کر رکھا ہے اور ہر دور میں اس کی مذمت بھی ہوئی ہے اور اس کی دفاع بھی کیا گیا ہے. لیکن خان صاحب چونکہ ایک ایسے رہنما ہیں جو مقبولیت کی معراج پر ہیں, جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں اور جن کے بارے میں خیال تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب اور کبھی بھی اس کو اس طرح سے ہرٹ نہیں کریں گے. لیکن خان صاحب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے تو ہمارا یہ ماننا تھا کہ چونکہ یہ بہت لاڈ مان پیار سے یہاں تک پہنچے ہیں مقبولیت کو دیکھتے ہوئے, تو جب یہ بدلے یا انہوں نے کچھ بولنا شروع کیا تو جو ادارے ہیں وہ پھر نواز شریف کو, زرداری صاحب کو,
یا الطاف حسین کو بھول جائیں گے، کیونکہ خان صاحب بنا لگی لپٹی کسی کا لحاظ کیے بغیر بات کرنے کے عادی ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ 77 سے کیمرہ اور لینس اور پاپولیرٹی کو انجوائے کر رہے ہیں، سو ہی نوز کہ کب کیا اور کیوں بات کرنی ہے بغیر کسی جھجھک کے۔ بیان صحیح یا غلط یہ آپ نے فیصلہ کرنا، کیونکہ آپ سننے والے ہیں، آپ ان کے فالوور ہیں یا آپ ان کے ناقد ہیں۔ میں نے آپ کو وہ لینزز ان حقائق کی طرف لے کے جانا ہے جس کی بنیاد پر آپ ان بیانات کا بہتر انداز میں جائزہ لے سکیں گے۔ تو چونکہ خان صاحب نے پہلے جلسے کیے، پھر لانگ مارچ کیا، اس میں ایک مومنٹم بنایا اور اس میں ایک نیریٹو بلڈ کیا، لیکن اس نیریٹو سے کچھ عملی طور پر حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ کل میں نے عرض کی تھی کہ انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے، کل میں نے عرض کی تھی کہ نمبر ان بلاک ہوئے ہیں، لیکن قدرے جلد بازی کا مظاہرہ خان صاحب کر گئے، کیونکہ وہ جو انگیجمنٹ یا جو سلسلہ بیک ڈور سے شروع ہوا تھا وہ خان صاحب کی نظر میں فروٹفل نہیں ہو رہا۔ وہ چاہتے ہیں کہ فوری الیکشن کا اعلان کیا جائے، تاریخ دی جائے، باقی باتیں بعد میں ڈیل کی جائیں گی۔ ریاست یا موجودہ سیٹ اپ ابھی اس کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ غیر مقبول فیصلے کر چکا ہے موجودہ سیٹ اپ، چاہے وہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے ہوں یا پیٹرولیم کی یا توانائی سیکٹر کی پرائسز میں اضافے کی صورت میں ہوں۔ تو چونکہ نتائج نہیں آ رہے، اور جو پہلی سٹریک تھی خان صاحب کی جلسے کی، لانگ مارچ کی، وہ تقریباً پوری ہوئی چاہتی ہے، وہ دوسرے مرحلے میں جا رہی ہے، تو اس بیچ میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے خان صاحب جیسی جو قیادت ہوتی ہے، مقبول قیادت، وہ پھر ایسے ٹیکٹکس کو یوز کرتے ہیں، ڈیلیبریٹلی یوز کرتے ہیں، بالخصوص اس صورت میں جب وہ آلریڈی ہلکی آنچ پہ ایسی ہنڈیا پکا رہے ہوں۔ تو یہ انہوں نے اب جو بیان دیا کل بھی اور آج بھی، جس کی وضاحت بھی کی جا رہی ہے کہ یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے، یہ حقائق ہیں۔ دیکھیں سوویت یونین کے پاس کیا ہوا، کتنی بڑی آرمی تھی، معیشت جب گری تو اس کے ساتھ کیا حال ہوا، یوکرین جب نے کیسے اپنے نیوکلیر ایسٹس کو واپس کیا اور اپنے آپ کو بچایا، سری لنکا کی جب اکانومی خراب ہو گئی تو ملک ڈیفالٹ ہو گیا۔ فیکٹس ہیں، تمام لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہوں گے، لیکن جب خان صاحب بات کرتے ہیں تو اس کا تناظر موجودہ سیاسی منظرنامے سے ہے۔ ہی نیڈز ریکوائرڈ ریزلٹس، جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کے حصول کے لیے خان صاحب جیسی جو قیادتیں ہوتی ہیں وہ پھر ان معاملات کو ٹچ کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ ٹو پرووک، ٹو سیک ریکوائرڈ ریزلٹس، اور ٹو میک ادر ٹو ریئیکٹ، کہ ریئیکٹ کرے فریق ثانی جو بھی ہے، یا ان کے خلاف ریئیکشن میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جو کہ ان کی فیور میں جائے۔ اس وقت خان صاحب کے خلاف جو بھی کام کیا گیا، چاہے وہ وفاقی کابینہ بیٹھی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب سوچ رہے ہیں کہ ان کے بیانات کی روشنی میں بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے، وہ حکومت وقت کے لیے، نظام کے لیے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ خان صاحب کو اس کی فیور میں جائے گا، کیونکہ خان صاحب کو اگر آپ ڈیٹین کرتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں تو ہی از دی اونلی مین ان پی ٹی اے جس کے لیے لوگ نکلتے ہیں، باقی لوگ نہیں نکلتے۔ پنجاب کی قیادت نے نکالنے کی کوشش کی تھی، لوگ لانگ مارچ کے ہنگامہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ سو دیٹ ول بی این انسین ٹیکٹکس بائی دی گورنمنٹ، بالکل یہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے خان صاحب پروو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ فریق ثانی ریئیکٹ کرے، رد عمل دے، یا ان کی بات کا جواب دے۔ اس کا دوسرا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا ہدف ہوتا ہے کہ اگر یہ ریئیکٹ نہیں کرتے، رد عمل نہیں دیتے، میرے مقاصد کے حصول میں میری مدد نہیں کرتے، تو پھر انگیجمنٹ شروع کی جائے، جو کہ واحد سلوشن لیفٹ آؤٹ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اگر جذباتی پن میں آ کے حکومت یا ریاست رد عمل نہیں دیتی خان صاحب کے خلاف، تو پھر دوسری آپشن یہ ہوتی ہے جو کہ ٹھنڈے دماغ سوچتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہر لائن کو، ہر باؤنڈری کو ٹچ کر رہا ہے، کراس کر رہا ہے، اور ان موضوعات پر بات کر رہا ہے جہاں پہ بات کرنی کسی زمانے مشکل ہوا کرتی تھی، تو پھر سیانے لوگ مشورے دیا کرتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں کہ آپ پھر انگیج کریں۔ انگیجمنٹ کا عمل شروع ہوا تھا، لیکن ان بیانات نے اس کو تھوڑا ہالٹ کیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ غور و فکر ہو رہا ہے دوسری جانب کہ اب کیا کیا جائے، یہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں، لیکن اس کا حل پھر انگیجمنٹ سے نکلے گا۔ تو یہ دو مقاصد ہوتے ہیں ایسے بیانات دینے کی روشنی میں، کہ یا تو رد عمل کیا جائے تاکہ مجھے فائدہ ہو سیاسی طور پر، یا انگیج کیا جائے تاکہ میننگ فل انگیجمنٹس کے ذریعے میں اپنے مقاصد کی جانب مزید پیش قدمی کر سکوں۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو خان صاحب کی اس گفتگو کے تناظر میں آپ کو سمجھنی ہے۔ جج آپ نے کرنا ہے کہ یہ بیان درست تھا یہ نہیں۔ البتہ ایک بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے، جو رہنما ہوا کرتے ہیں، وہ رہنمائی کیا کرتے ہیں، وہ کڑے وقت میں قوم کو، ملک کو، وطن کو جوڑا کرتے ہیں، ان کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا کرتے، صرف سیاسی مقبولیت کے لیے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ایسا نہیں کیا کرتے۔ یہ ایک سامنے کی بات ہے۔ باقی ان کا بیان آپ کو اچھا لگتا ہے، بسم اللہ، آپ کو برا لگتا ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دینا ہے، میں نے آپ کو ان حقائق کی جانب لے کے جانا ہے جن کے اوپر بات نہیں کی جاتی۔ عرض کی ہے کہ یہ بیانات ایسے ہی ماضی میں باقی رہنما بھی، باقی وزراء اعظم بھی دے چکے ہیں۔
اپنے اپنی سیاسی کیفیت میں مبتلا ہو کر ایسے بیانات دیے جاتے ہیں۔ دوسری بات آ گئی کہ اگر سپریم کورٹ سے درخواست واپس جب ہوگی تو اب خان صاحب کیا کریں گے، یہ خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا دیر میں جب مخاطب ہوں گا تو سپریم کورٹ کا تب تک فیصلہ آ چکا ہوگا، اس کی روشنی میں اگر لاہ عمل ہم ترتیب دیں گے۔ بڑی کھلی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے اور خبر کی بات ہے کہ خان صاحب اس کے باوجود کہ سپریم کورٹ انہیں رستہ نہیں دے رہی یا پیش کی ضمانت نہیں دے رہی کہ جی آئیں آپ جلسہ کریں، وہ جو ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں خان صاحب کو وہ نہیں مل رہے، خان صاحب دیر میں یہ اعلان کریں گے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، ہمارا آئینی جمہوری قانونی حق ہے احتجاج کا، ہم احتجاج کریں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم اسلام آباد دوبارہ آئیں گے، لیکن تاریخ دینے کے حوالے سے ابھی چہمگوئیاں ہیں، شاید اس کی تاریخ نہ وہ دے سکیں، اس کا لاہ عمل بعد میں اعلان کیا جائے کہ تاریخ کب دینی ہے۔ ایک اہم بات یہ کہ جو اس ساری صورتحال کے اندر پارٹی کے اندر کنفیوژن پائی جاتی ہے، ماں سوائے فواد چودھری، شہباز گل یا دیگر رہنماؤں کے علاوہ، وہ تمام لوگ جو کلیئرٹی کے ساتھ، کلیئر ہیڈ کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہیں، ان کو پرابلم نہیں ہو رہی۔ البتہ وہ لوگ جو ہمیشہ الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہیں یا دائیں یا بائیں جھانکتے ہیں، ان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے اس بیان کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ یہ خبر یہ بھی ہے کہ شاید ایسے کچھ لوگ فارورڈ بلاک کی صورت میں سامنے آئیں، لیکن یہ لوگ پیور پی ٹی آئی کے کور ہارٹ کانسٹیٹوئنسی کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ الیکٹیبلز کی سیاست کرتے ہیں۔ خان صاحب کی نظر جاتے جاتے ڈاک دہلوی کی غزل، خان صاحب جو ذکر بھی آج کر رہے تھے کہ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا، رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا۔ یہی تو گلہ ہے خان صاحب کو۔ گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں، خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا، ہر ایک سے کہتے ہیں کہ داغ بے وفا نکلا، یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا۔ یہی شکوہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب ریڈ لائنز کو کراس کرتے وہ بیانات دیتے ہیں، جس کی پھر وہ وضاحت بھی کرتے ہیں شانگلہ میں کہ آپ نیوٹرل ہیں، بسم اللہ آپ نیوٹرل رہیں، لوگ جانتے ہیں آپ کے پاس پاور ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تاریخ اس رول کو معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں آپ نیوٹرل ہیں۔ یہ نیوٹرلز کے لیے پیغام ہے کہ آئیے ہیلپ کیجئے، آئیے فیصلے بدلیے۔ لیکن خان صاحب کسی فرد واحد کی جو منشا یا مرضی ہوا کرتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ پورے ملک کی یا پورے نظام کی بھی مرضی یا منشا ہو۔ انگیجمنٹ کے ذریعے ہی آپ انہیں قائل کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو قائل کر سکتے ہیں۔ وداؤٹ انگیجمنٹ مجھے خدشہ ہے کہ آپ بھی ایسے اور بیانات متنازع دیں گے اور ادھر سے بھی ایسے ہی متنازع ٹیکٹس جو ہیں وہ یوز کیے جائیں گے۔ نقصان میرا ہوگا، نقصان معاشرے کا ہوگا، آپ کے ووٹر کا ہوگا، آپ کے سپورٹر کا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ خبر کی دنیا